نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہیبت اور خوف کی کیفیت اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت اور ارادے کے تمام کائنات پر نافذ ہونے کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ معرفت جب تک نہیں ہوگی نہیں، اللہ کی جو صفاتی نام ہے نا جتنے بھی، ان سب پہ تھوڑی تفکر، ان کو علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں سوچنا پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ مطالعے کی بھی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم مطالعہ بھی نہیں کرتے ہیں تو بس وہ یوٹیوب کے کلپس دیکھتے رہتے ہیں، ادھر سے اس نے کلپ بھیجا، اس نے بھیجا، یہ بھیجا، وہ بھیجا، بیٹھ کے اپنے نفس کے مزے کے لیے جو ہے نا بس یوٹیوب پہ جا کے فلاں عالم، فلاں مولانا، فلاں شیخ، فلاں یہ بس براؤزنگ، اور کوئی مقصود نہیں ہوتا سوائے اپنے نفس کے مزے کے۔ جو جتنا نمک مرچ مسالے کے ساتھ باتیں کرتا ہے نا اتنا ہی مزہ آتا ہے ہمیں اس کی باتیں سننے کا، بس، اور بس مزے لے رہے ہیں۔ کتنے دھوکہ دے رہے ہیں اپنی ذات کو، ورنہ فوکس کسی مقصد سے سنے کسی کو، اپنی اصلاح کی غرض سے، ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ۔ بہت ہمارے اپنے ساتھیوں کو اتنا شوق ہے دنیا کے، آپ کو پتہ ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ کس نے کب کیا کہا۔ آپ کو کبھی کہیں سے پتہ چلتی ہے نا کوئی بات، آپ ان کے سامنے تذکرہ کریں، ان کو پہلے سے پتہ ہوتی ہے، ہر چیز پتہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک چیز، وہ بھی پتہ ہوگا، وہ بھی پتہ ہوگا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، سب پتہ ہوگا ان کو، کیونکہ وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور نفس ان کو پیچھے سے کہہ رہا ہے شاباش تم تو بڑے دینی بیانات سنتے ہو نا، واہ واہ واہ، لیکن وہ صرف نفس کے مزے کے ذریعے سن رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا۔ ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کیا کہہ رہا ہے، اس کے خلاف کیا کہہ رہا ہے، اس نے یہ کیا کہا۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں اپنی ذات کو، کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو کچھ مطالعے کی عادت ڈالیں، کچھ سیریس لرننگ کریں۔ یہ کوئی سیریس لرننگ ہے؟ یہ تو بیکار ہے۔ یقین جانیں شیطان یہی کہہ رہا ہے کہ تم بہت کمال کر رہے ہو لیکن کوئی کمال نہیں کر رہا۔ یہ سیریس لرننگ تھوڑی ہے۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ نمازی یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمام انسانوں اور جنات اور اولین اور آخرین کو ہلاک بھی کر دے تو اس کی ملک اور ملکوت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ کے انبیاء اور اولیاء پر سخت حالات اور مصائب آنے کے باوجود ان کو اپنے سے دور کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔ نبی کریم علیہ السلام 50 سال تک کتنی پریشانیوں میں گزرے، کل ہم نے یہ بات کا تذکرہ کیا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ سے ایک وہ دعا کی، ایک شدید، ایک مضطرب کی دعا، اضطرار کی حالت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو اٹھایا۔ پھر بھی کوئی اتنا آسان نہیں تھا، پھر بھی بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، احزاب، حنین ہوئی، تبوک ہوئی، سب کچھ ہوا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوگا، نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی ملک، اللہ کی ملکوت۔ وہ کل ہم جب شروع ہم نے کیا تھا سورۃ الشمس سے، وہ تو ہم نے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا پہ ختم ہو گیا، لیکن آگے کذبت ثمود بطغواہا، کیا ہے؟ اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوها فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ وہ جو سارا قصہ ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا، تو اس میں انہوں نے، وہ تو تفصیل ہے، لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے کسی انتقام کا، اللہ چاہے سب کو تباہ کر دیں اور اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے اگر اللہ چاہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ جی کس سے ہم لوگ پنگے لے رہے ہیں، کس کو بھولے ہوئے ہیں؟ جب انسان اس قسم کی باتوں کا مطالعہ کرے اور اس پہ دھیان دے گا تو اللہ کی خشیت اور ہیبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تفکر کرو، افلا یتدبرون القرآن۔ یہ واقعات ایسے ہی ہیں، انسان آنیسٹلی اگر واقعی میں غور کریں ان سارے واقعات پر جو کہ قرآن کے اندر آئے ہیں، انسان
کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت ایسے بڑھ جائے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہمیں یوٹیوب کلپس دیکھتے رہنا ہے بس۔ رجا اور امید کا سبب، نمازی کو اللہ کے لطف و کرم، اس کی نعمتوں کے عام ہونے کی معرفت اور نماز پر اس کی طرف سے جنت کے وعدے کا حق اور سچ ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کے نتیجے میں نماز کے اندر اللہ سے رجا اور امید کی کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرا اینگل ہے۔ پھر امید بھی ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا بندہ خوف میں چلا جائے کہ نا امید ہو جائے، یہ دونوں چیزیں۔ اور جیسے ہم نے کل بات کی تھی اور وہی بات کر رہے ہیں کہ جب انسان نماز کے اندر یہ خیال کرے کہ میری عبادت بہت ناقص ہے، یہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اسے اللہ کی عظیم ذات کے سامنے پیش کیا جا سکے، تو ساتھ یہ بھی سوچیں کہ میرے نفس کے اندر عیوب بہت زیادہ اور اخلاص نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ سوچے، واقعی میں انسان اگر اپنے آپ سے سیریس ہونا، آنیسٹ ہو، تو اس کو پتہ ہے کہ میرا اخلاص کہاں ہے اخلاص۔ ہم کل سے کتنی دیر بات کر چکے ہیں، ڈر یہ لگتا ہے یہ سب وقت ضائع تو نہیں ہے، کہ وقت کا ضیاع تو نہیں ہو رہا سارے کا سارا، اخلاص تو ہے ہی نہیں، اور شاید نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو رینیو کرنے کی، لیکن حقیقت ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور شیطانی وسوسے اور خیالات کا بھی اس میں عمل دخل ہے، تو میں نے نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ کما حق ہو ادا نہیں کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا تھا، اور میرا رب میرے دل کی تمام تر خیالات اور رازوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ جب نمازی ان تمام پر دھیان دے گا تو ان کو مد نظر رکھے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ضرور ایک کیفیت پیدا ہوگی، اور اسی کا نام ہم نے حیا رکھا ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن سے مطلوبہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ تو جو شخص جس صفت کو حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس کے سبب کو مد نظر رکھیں، تو سبب کی معرفت سے علاج کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ بات یہ بتا رہے ہیں یہ جو 6 اسباب تھے ان کو حاصل کیسے کیا جائے، تو اس کا مختصراً ان مذکورہ صفات کی کمی بیشی سے نمازوں کی بھی کئی اقسام بنتی ہیں۔ سنیں، ایک وہ غافل نمازی جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کا دل و دماغ ایک لمحے کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتا، اور ایک وہ نمازی ہے جو پوری نماز دھیان سے پڑھتا ہے، جس میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل غافل نہیں ہوتا۔ دو اپوزٹ ایکسٹریمز، ایک کو ذرا خیال نہیں آتا، یہ بھی نہیں پتہ اللہ اکبر کب کا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کب کا، اس کچھ اور کھچڑی پک رہی ہے اس کا دماغ، اور ایک جس کو ادھر اللہ اکبر کہا اور ادھر دنیا غائب، سلام کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے میں تو نماز میں تھا، میں تو دنیا میں ہوں، اور وہ نماز میں اتنا منہمک اور مستغرق ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کچھ بھی ہو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ دوران نماز خشیت الہی اور دھیان کی وجہ سے ان کا رنگ پیلا اور کندھے لرز رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ہونا کوئی بعید نہیں، اس لیے کہ دنیا پرستوں پر دنیاوی بادشاہوں کے سامنے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوف طاری ہونے کا مشاہدہ ہوتا ہے، باوجود یہ کہ وہ ان جیسے کمزور اور عاجز انسان۔ وہی بات معرفت کی کمی ہے، بس لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسی ہیبت چڑھ جاتی ہے، 1 آف کیس ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک دفعہ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر اپنی ایک سند کے ساتھ واقعہ لکھا ہوا ہے، ان کے استاد کے استاد کے استاد غالباً 3 واسطوں سے انہوں نے بتایا کہ ایک حدیث بیان کی، اور اس میں ایک راوی آتے ہیں، ان راوی کا ذکر کرتے ہوئے کہ میرے استاد کے استاد کے استاد ان راوی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، وہ امامت کر رہے تھے اور سورۃ المدثر پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ پہنچے نا اس آیت کے اوپر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ جب قیامت کے دن وہ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تو کہتے ہیں ایسا ان پہ لرزہ طاری ہوا، وہیں پہ گرے انتقال ہو گیا ان کا۔ اور کہتے ہیں کہ میرے جو یہ استاد جو روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو ان کی میت کو گھر لے کے آیا۔ تو لوگوں کے اندر کبھی کبھی ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی واقعہ لکھتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک لڑکا تھا، اس کو کسی لڑکی نے گناہ کی دعوت دی، تو شیطان نفس نے بہکایا، لیکن جیسے ہی دل میں خیال بھی آیا
کہ میں اس کی دعوت قبول کروں، ایک دم اسے قرآن کی ایک آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ایک دم آیا تو بندہ لڑکا بیہوش ہو گیا، تو پھر تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا، پھر اس کو یاد آیا، پھر اس نے جب وہ آیت پڑھی تو روح ہی نکل گئی اس کی، اتنی ہے۔ تو یہ ون آف کیسز ہوتے ہیں، ہر وقت نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری پوری عظمت اور پوری ہیبت اگر کسی کے سامنے عیاں ہو جائے اور وہ واقعی میں دل اس کو سمجھ جائے تو پھر تو ان میں سے کوئی بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ واقعی میں اگر کسی کا خوف ہو تو انسان دنیا میں بھی ایسے کبھی کبھی کانپ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی چوری پکڑی جائے نا، چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، پولیس نہیں کوئی بندہ پکڑ لے، ایسے کامنا شروع ہو جاتا ہے بندہ، اسے کہنا پولیس میں لے جاؤں گا، وہ اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں انسان ہیں، پولیس کے سامنے لوگوں کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کہہ رہے ہیں اللہ کی معرفت ہی نہیں۔